علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس پہ بات کرنی ہے، میں دیکھ رہا ہوں پورے ہفتے میں ایسی نیوزیں دیکھنے کو ملی ہیں کہ بس یہ سن کے، یہ دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ اس دنیا سے انسانیت شاید ختم ہو گئی ہے، خاص طور پہ ان دو خطوں سے۔ کہ چاہے اب میں بات کروں انڈیا کے شہر کلکتہ کے ویسٹ بنگال کے اندر جو آر جے میڈیکل کالج ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے ساتھ ہونے والے واقعہ کی ہے، جو پھر ریسنٹلی جو کراچی میں واقعہ ہوا ہے، جو ایک گھر کے باپ اور بیٹی کا جو حادثے میں واقع ہوا ہے کارساز روڈ پہ، بات کروں اس کی، تو میں اور آپ ہی جانتے ہیں کہ جو واقعہ پیش آیا، ایک خاندان کی گھر، ایک خاندان کی بیٹی اور بہن کسی کی چھین لی گئی ہو یا چلے گئی ہو اس دنیا سے۔ لیکن مجھے آپ کو پتہ ہے کہ انصاف اس دنیا میں ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہاں ہے جنگل کا قانون، اور جنگل کے قانون سے مراد یعنی کیپٹلزم، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس عدالتیں ہیں، جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس قانون ہے، وہ اپنے ہاتھ سے قانون کو فالو کر سکتا ہے۔ کیوں یہاں کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیونکہ یہاں پہ اسلامی نظام نہیں ہے، وہ نظام جو میرے نبی نے، میرے اللہ نے مجھے بتایا کہ اگر یہاں پہ اسلامی نظام ہوتا تو آج ہمیں یہ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ آج اسی طریقے سے، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک خاتون کا کیس آیا جو کہ ایک قریش کے بہت بڑے قبیلے سے تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر میں اس کو چھوڑ دوں گا تو بنی اسرائیل قوم بھی کیا کرتی تھی کہ جو امیر تھے ان کو معاف کر دیتی تھی اور جو غریب تھے ان کو سزا دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر یہ گناہ میری بیٹی فاطمہ کرتی تو میں بھی اس کے ہاتھ کاٹتا۔ میں نے آپ کو پورا مفہوم بتایا۔ تو جب یہ ہوگا نا، جب ہمارا اسلام کا نظام نافذ ہوگا اس خطے میں، اس دنیا پہ، تو کسی بھی ملک میں کسی انسان کے ساتھ اگر زیادتی ہوگی یا کسی انسان کا غلط ہوگا تو مسلمان بولے گا، اور مسلمان کا حق ہے اور مسلمان کا پہلا اولین فرض ہے کہ جب وہ کسی بھی غلط کام کو ہوتا دیکھے تو اس کو روکنے کی اپنی پوری طاقت لگائے، اپنی پوری طاقت، پوری ایفرٹس کرنے کے بعد ہے کہ پہلے ہاتھ سے روکے پھر زبان سے، وہ پوری ایفرٹس ہیں، اس کے بعد پھر زبان پہ، اور پھر ایمان کا جو ہے دل میں برا جانا ہے وہ آخری درجہ ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز سمجھا دوں کہ یہ جو سسٹم ہے نا ڈیموکریسی، یہ بالکل ایک نظام نہیں ہے جس نظام کو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ 75 سال سے کچھ نہیں ہوا۔ تو ہم نے اس نظام کو بدلنا ہے، اس نظام میں ہمیں شریعت نافذ کرنی ہے، یعنی کہ ہمیں اس خطے کے اندر، اس پوری دنیا میں، اس پوری مسلم امہ کو ایک کر کے ہمیں اسلامی نظام نافذ کرنا ہے۔ یہ میں اور آپ جانتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اس کی ایگزامپل میں ہمیشہ ایسے لیتا ہوں کہ ایک میرے پاس ایک گندا گلاس ہے، اس کے اندر میں کتنا ہی صاف پانی ڈال دوں، لیکن پانی کتنا ہی صاف ہو، پانی ان دی اینڈ گندا ہی ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گلاس گندا ہے۔ تو مجھے پانی بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے وہ گلاس بدلنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے یہ ڈیموکریسی بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ میں کسی اچھے سے اچھے آدمی کو بھی لے آؤں، کسی اچھے سے اچھے عالم کو بھی لے آؤں، انسان کو بٹھا دوں، فائدہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس سسٹم کو بدلنا ہے جس سسٹم کے تحت یہ کام ہو رہا ہے۔ جب یہ سسٹم بدلے گا تو کسی کے باپ کے اندر ہمت نہیں کہ کوئی جو ہے کسی غریب کے ساتھ ناانصافی کر کے دکھائے، کسی مظلوم کے ساتھ ناانصافی کر کے دکھائے۔ پھر پرائم منسٹر کے بچہ اگر غلط کرے گا اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے، اور اس کو بھی وہی سزا ملے گی جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ۔ آیت کا مفہوم ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، اور خون کے بدلے خون، یعنی کہ اگر کسی نے تمہاری آنکھ لی تم بھی اس کی آنکھ پھوڑو، کسی نے تمہارا خون لیا تو تم بھی اس کا خون، کسی نے قتل کیا تم بھی قتل کرو۔ تو پھر یہ انصاف قائم ہوگا اس دنیا میں، اور اس ملک کے اندر بھی، اس خطے کے اندر بھی، اس پورے عالم کے اندر، اور یہ ایک مسلمان کا اولین فرض ہے۔ ہم کچھ بھی کر لیں، یہ جتنے حالات ہیں، یہ جتنے معاملات ہیں، یہ سب بدلیں گے اس وقت جب یہاں پہ اسلام کا نظام نافذ ہوگا۔ تو ایک مسلمان کا، میرا اور آپ کا یہ فرض ہے کہ ہمیں اس لڑکی کے لیے آواز نہیں اٹھانی۔ ہمیں یہ کام، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ اگر ہم دیکھیں شاہ رخ جودھوی کے کیس کے اندر شاہ زیب کے ساتھ کیا ہوا، 2015 کے اندر زین کے ساتھ کیا ہوا، تو یہ پہلے بھی ہوا ہے، اور اللہ نہ کرے آگے کسی کے ساتھ ہو۔ آج کسی کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے، کل میری بہن بیٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے جو ہے نا آواز نہیں اٹھانی، ہم نے اپنے آپ کو بستروں سے اٹھانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بستروں سے اٹھانا ہے، اپنے آپ کو جگانا ہے، اپنے ضمیر جو مر چکا ہے اس کو اٹھانا ہے کہ نہیں، اب اسلامی نظام یہاں نافذ ہونا چاہیے۔ وہی ایک حل ہے ان سارے معاملات کا، ایک حل، ون سولوشن، ون امہ، ون سولوشن، اور وہ ہے اسلامی نظام، اور وہ ہے خلافت کا نظام۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم اپنے پاس سے جو کر سکتے ہیں، پہلا کام اس ڈیموکریسی کو اپوز کرنا اور اسلامی نظام کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا، اور جو چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کے بعد اس پہ امپلیمنٹ کرنا، تب جا کے ہمارے یہ حالات، یہ پوری دنیا کے حالات، خاص طور پہ اس خطے کے حالات بدلیں گے۔